اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس شیطان کے۔ اس کے بارے میں تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ شیطان اگرچہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ اس کا اختلاط زیادہ تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اس وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ قال ااسجد لمن خلقت طینا، شیطان بولا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ شیطان کے تکبر کی ایک اعلیٰ مثال تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو رب ماننے سے انکار نہیں کیا، اس نے یہی کہا ہے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یعنی اس بات پر اس کو یقین تھا کہ پیدا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن اس کے دل میں تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گیا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو یہاں پر اس نے دو باتیں اللہ تعالیٰ سے عرض کی۔ ایک تو یہ کہ قال ارأیتک، شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ ذرا دیکھیے، ھذا الذی کرمت علی، یہ ہے وہ جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک ڈیل دے دیں، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی اولاد کے جبڑوں میں لگام ڈال دوں گا، یعنی ان کو پوری طرح قابو کر لوں گا، جس طرح گھوڑے کے جبڑے میں لگام ڈال کر اس کو قابو کیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں اس کی اولاد کو مکمل طور پر قابو کر لوں گا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب، جاؤ، فمن تبعک منہم، ان میں سے جس نے تمہاری اتباع کی، تمہارے پیچھے چلا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک دوزخ تمہارا بدلہ اور تمہاری سزا ہوگی، پوری پوری سزا، یعنی تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا اور جو لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ واستفزز، ان کو بہکا لے، من استطعت منہم، جتنی تمہاری استطاعت ہے ان میں سے ان لوگوں کو بہکا لے، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے۔ واستفزز من استطعت منہم بصوتک، استفزاز کے اصل معنی ہے قطع کرنے کے، یعنی حق سے قطع کر دینا، یعنی تو ان کو بہکا لے، حق سے دور کر لے جتنی تو استطاعت رکھتا ہے، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے۔ آواز کے ذریعے بہکانے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی آواز کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ گانے اور موسیقی کے جو آلات ہیں، لہو لعب کی آوازیں ہیں، یہ شیطان کی آواز ہے جس سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے۔ تو تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ موسیقی اور گانا بجانا حرام ہے۔ یہ گانا بجانا، موسیقی کے آلات وغیرہ، ڈول باجے، یہ سارے شیطان کی آواز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کے ذریعے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو ان میں سے ان کو بہکا لو، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر چڑھائی کر لو، بِخَيْلِكَ، اپنے سواروں کے ذریعے، وَرَجْلِكَ، اور پیادوں کے ذریعے، یعنی پورے لشکر کے ساتھ تم ان پر چڑھائی کر دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کے کچھ چیلے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور کچھ پیادہ ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ پوری طاقت استعمال کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی اپنی پوری طاقت استعمال کر لو اور جن کو تم بہکانا چاہتے ہو بہکا لو۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ،
اور لوگوں کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جاؤ۔ اب شیطان کا مالوں اور اولاد میں شرکت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ اموال میں جو مال ناجائز اور حرام طریقے سے حاصل کیے جائیں یا حرام کاموں میں خرچ کیا جائے، یہ مطلب ہے شیطان کا مال میں شرکت کرنا۔ یعنی انسان یا تو حرام طریقے سے کمائے، لیکن کمایا تو حلال طریقے سے، لیکن آگے خرچ حرام طریقے پر کر رہا ہے، گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے مال میں شریک ہو گیا ہے۔ اور اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے ایسے نام رکھے جائیں جو مشرکانہ ہوں، یا ایسی مشرکانہ رسوم ادا کی جائیں جو پرورش کے وقت یا اولاد کی پرورش کرتے وقت ایسے رواج اور ایسی رسوم ادا کی جائیں، یا حرام آمدنی سے ان کو کھلایا پلایا جائے، تو یہ مطلب ہے اولاد میں شریک ہونے کا۔ یعنی اگر انسان اپنے مال میں احتیاط نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے مال میں شریک ہو گیا، یا اپنی اولاد کی اچھی پرورش نہیں کرتا، ان کے اچھے نام نہیں رکھتا، دین کے مطابق ان کی تربیت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اولاد میں شریک ہو گیا ہے۔ وَعِدْهُمْ، اور ان سے خوب وعدے کر لو، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور حال یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے جو مقرب بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور آپ کا رب کافی ہے بطور نگہبان۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی سمندر میں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اب سمندر میں کشتی چلانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک انسان پر ایک نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ، تو جن کو تم پکارتے ہو ان کو تم بھول جاتے ہو، إِلَّا إِيَّاهُ، سوائے اللہ کے۔ یعنی اگر سمندر میں کبھی ایسا ہو کہ کشتی ڈوبنے لگے، تم پر آفت آ جائے، تو تم اس وقت بتوں کو نہیں پکارتے، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھول جاتے ہو اور اس وقت اللہ کو پکارتے ہو۔ لیکن فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی میں لاتا ہے، أَعْرَضْتُمْ، تم پھر جاتے ہو، پھر اللہ کو بھول جاتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ، کیا تم لوگ بے خوف ہوگے اس بات سے کہ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنسا دے خشکی کے ایک کنارے میں۔ یعنی اب سمندر سے بچ کر اگر خشکی میں آ گئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ اب ہم بچ کے اور ہم کسی طریقے سے بھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا عذاب تو یہاں بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دنسا دے، اور یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہ پاؤ اپنا کوئی نگہبان۔ ام امنتم، یا تم بے خوف ہوگے، امن میں ہوگے، بے ڈر ہوگے اس بات سے کہ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، وہ تمہیں دوبارہ دوسری بار دریار سمندر میں لے جائے۔ یعنی سمندر سے بچ کر نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، وہ تمہیں خشکی میں بھی عذاب دے سکتا ہے اور دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جا سکتا ہے۔ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر بھیجے تم پر ایک سخت جھونکا ہوا کا، فیغرقکم، پھر وہ تمہیں غرق کرتے، بما کفرتم، بوجہ تمہاری ناشکری کے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر نہ پاؤ اپنی طرف سے ہم پر اس کا کوئی باس پرس کرنے والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق ہم نے عزت دی ہے بنی آدم یعنی انسان کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو خشکی اور دریا میں سواری دی ہے،
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انسان کو پاکیزہ رزق دیا ہے، وَفَضَّلْنَاهُم اور ہم نے انسانوں کو فضیلت دی ہے، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ان چیزوں پر جن کو ہم نے پیدا کیا، بہت ساری ان چیزوں پر جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی باقی مخلوق پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات پر کیسے فضیلت عطا فرمائی ہے، تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان ان سب میں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور افضل اور اعلیٰ ہونا ہر اعتبار سے ہو سکتا ہے، علم کے اعتبار سے، عقل اور شعور کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے کھانا یہ بھی انسان کی فضیلت ہے، اور عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اچھائی اور برائی کا امتیاز، اچھے کام کو اچھا سمجھنا، برے کو برا سمجھنا، یہ بھی انسان کی فضیلت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل و شعور باقی چیزوں باقی مخلوقات کو عطا نہیں فرمائی۔ تو فرشتوں کے علاوہ تو ہر مخلوق پر انسان کو ہر طرح کی فضیلت حاصل ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے؟ اشرف المخلوقات ہونے کا تو مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ انسان ہر مخلوق سے افضل ہے، تو کیا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے؟ تو فرشتوں میں سے جو عام فرشتے ہیں، تو انسانوں میں سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، لیکن جو خاص فرشتے ہیں جس طرح جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، تو عام نیک لوگ ان فرشتوں سے افضل نہیں ہوتے۔ ہاں، جو انسانوں میں سے اعلیٰ انسان ہیں، افضل ترین انسان ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام، تو وہ تمام کے تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ باقی رہے گناہگار انسان، تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرشتے تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اب ایک انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، تو وہ فرشتوں سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو یہ تو جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہوتے ہیں۔ تو عام نیک لوگ عام فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن جو خاص فرشتے ہیں ان سے افضل نہیں ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں، چاہے وہ بڑے فرشتے ہوں، خاص قسم کے فرشتے ہوں یا عام فرشتے ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہ انبیاء علیہ السلام تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق پر فضیلت اور شرف عطا فرمایا ہے، اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔